سکھ چین. آئیڈیاز آف سیٹرڈے اینڈ سنڈے ڈیٹڈ 3/10/2021. نکھری نکھری صبح، شب کے پہلے پہر اور وقفے سے پچھلے پہر، جو کہ صبح 9 کے اجالے کا پہلا پہر ہوتا ہے. شاید شب کے آخری پہر اور سحر کے پہلے پہر کی نمو میں یہ صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح بن جاتی ہے، مگر ہے یہ سچی سے بہتر. سحر انگیزی، سحر خیزی، شب گریزی اور اس کی آہیں سسکیاں جو اشرف المخلوقات اپنی عز و انکساری میں برپا کرتا ہے، جب اس کا مالک و خالق پہلے آسمان پر جلوہ افروز فرما ہوتا ہے اور پھر سائل اور مسئول کے درمیان پردہ. دعائیں، التجائیں، فرمائشیں قبولیت کی آرائش ہوتی ہیں. آج صبح کی واک، سیر اور شام ڈھلنے سے پہلے عصر کی واک ایک عجیب و امیر سرنگ لیے ہوئے تھی. عجیب و غریب یوز ہوتا ہے لفظ، لیکن میں عجیب و امیر سرنگ لیے ہوئے تھی. ایک سحر کی کیفیت میں ڈوبی، اب افق اور شفق کے خیالات مستانہ، حقیقت میں افسانہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں. دن گزر گیا. افق اور شفق کے درمیانی حصے میں اشعار کیا راستے بھی نہائے ہوئے، خود کو سجائے ہوئے، کچھ پانی کے ٹھہرنے کی وجہ سے پانی بہائے ہوئے، جس میں عکس تھا اشعار کا، فلک کا، جبل کا. زمین پہ رہتے ہوئے فلک کے نظارے وہی کر سکتا ہے جو زمین پر چلتے، بیٹھتے، اٹھتے زمین کی مٹی اپنے اوپر ڈالتا ہے. زمین خاکی بندہ بشر صبح شام ہر طرف سکھ چینی نظر آیا. ہوا، فضا، موسم کی ادا، درختوں کا لہلہانا شفق کے وقت تو راستے پانی کو جذب کر چکے تھے، جیسے مٹی سے بنی آنکھوں کی جھیل میں آنسو، اور چشمے تر ہو کے خشک ہو چکے تھے. واہ مولا تیری خدائی، دل بینا بولنے لگا. اب کیسی ہوگی جدائی، مگر وہ تو میری نس نس میں سمایا ہے، اسی نے تو مجھے اور کائنات کو بنایا ہے. اللہ کی ذات حسین و جمیل ہے اور وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. مفہوم حدیث شریف. سکھ چین دنیاوی زندگی میں ہی حاصل ہو جائے تو ابدی سکھ کا مزہ کیسا ہوگا، لیکن دکھ بھی تو ساتھ ساتھ چلتا ہے. سکھ چین کے ہرے بھرے پتے کے ساتھ والی یوں جھاڑیوں میں خارے مغیلہ بھی تو ہوتے ہیں. گلاب خوشبو دیتا ہے تو خار کی چبن اور پھر سرخ لہو اور درد کی کیفیت جیسی حیثیت میں اللہ کی خشیت میں. یہ دکھ درد کی رہنا بندے، یہ دکھ درد کی رہنا بندے، دین ہے تیرے داتا کی، شکر نعمت بھی کرتا جا، دامن بھی پھیلاتا جا. بینظیر بھٹو ہاسٹل کے ڈاکٹرز ہاسٹل میں کمرہ نمبر 25. یہ ہاسٹل اب لیڈی ڈاکٹر کا ہاسٹل بن گیا ہوا ہے. میری جب رات کی ڈیوٹی ہوتی بلکہ دن کو بھی دورہ ہوتا تو سکھ چین ہی فرنٹ پر تھے. یہ درخت تھے، مجھے ان کی مسواک بہت پسند ہے. یہ ایک درخت کا نام ہے. ایک دفعہ مسواک کاٹنے لگا تو چوکیدار جو کرسچن تھا بولا، سر درخت کی ایک شاخ کاٹ رہے ہیں، اس کے بدلے میں اسے کیا دے رہے ہیں، کیا قیمت؟ وہ ہنس پڑا. میں نے اسے کچھ پیسے دینا چاہے مگر اس نے نہ لیے، اور میں گم میں اور سسپینس کی حالت میں خیالوں میں گم ہو گیا. بھلا سکھ چین کی مسواک سے میں کیا متبادل دے سکتا ہوں؟ یہ مسئلہ ابھی تک جوں کا تو ہے. چوکیدار کا سوال، یہ اشعار، یہ حضر، یہ نور صبح، یہ افق سے شفق تک کا سفر، ابھرتا سورج، یہ شفق کی لالی،
یہ درختوں کا ہرا بھرا پن یہ اسی حسین و جمیل نے بنا کر انسان کو عطا کیے۔ استعمال میں لاؤ اوائل پیدائش سے لے کر اختتام آزمائش کے درمیان حسن و آرائش کے مراحل تک ہر اس کی فرمائش کو پورا کیا۔ حسین و جمیل اللہ نے دنیا خوبصورت بنائی تو جنت تو تصور سے بھی حسین ترین۔ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیں، ہاں مسواک تو کرامن کاتبین فرشتوں کی قلم ہے اور لعاب دہن ان کی سیاہی ہے۔ اب آپ کو مسواک کا صحیح مطلب آ گیا ہوگا، کرامن کاتبین اسی سے لکھتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بڑی تلقین کی ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ کرامن کاتبین ہمارے اعمال تحریر کرتے ہیں۔ جب ہم خاموش ہوں اور تقریر کرتے ہیں آسی، ہم تو خاموشی سے سیاہی قلم سے مصور کی تخلیق ذہن سے تصویر کرتے ہیں۔ تھینک یو۔